بریک کے بعد خوش آمدید. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ سے ہی سوال پوچھنا. اب کل جب حسین حقانی صاحب کا استعفیٰ سامنے آ گیا 3-4-5 نام آ رہے تھے سامنے کہ یہ لوگ اب سفیر تعینات ہو سکتے ہیں امریکہ میں پاکستان کی طرف سے, لیکن اب جن کو آپ نے تعینات کیا وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ ان کو آپ تعینات کریں گے. تو کیا یہ جو دھچکا لگا پاکستان پیپلز پارٹی کو شاہ محمود قریشی کے جانے سے, آپ وہ خلا پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے احتشام دھچکا تو میں نہیں کہوں گی, لیکن ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص جس کی اتنی طویل ایفیلیشن ہو, چاہے آپ کی جماعت سے ہو, آپ کے گھر سے ہو, اگر آپ کا کوئی دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو جب بھی آپ کو ایک تکلیف تو ہوتی ہے, ہمیں بھی بالکل ہوئی ہے, لیکن جس وجہ سے اور جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے اس سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوئی ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیکھیے جو نئی تعیناتی ہوئی ہے شہری رحمان صاحبہ کی, آئی تھنک ایک اچھا سافٹ فیس ہے جو میرا خیال ہے کہ شی از کیپیبل اینڈ آئی ہوپ شی ڈیلیورز آل دا بیسٹ وشز فار ہر. لیکن اس وقت دیکھیے آپ نے بات کری کہ تحقیقات کیسے ہوگی, کیا شفاف ہوگی کہ نہیں ہوگی. دیکھیے اس میں بھی ہم مزید اسپیکولیشنز کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو تحقیقات کریں گے, وہ کون سے ایسے امپیکیبل کیریکٹر کے لوگ ہیں. آیا اس میں ملٹری کے بھی لوگ ہوں گے, پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے, ریٹائرڈ سٹنگ ججز بھی ہوں گے, اور اس جو انویسٹیگیشن کی جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس انکوائری کی وہ کیا ہوں گی. اٹ از یٹ ٹو بی سین. اس وقت میں اگر کچھ کہوں تو وہ قبل از وقت ہوگا, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے ایون بیفور سیئنگ اٹ کہ ڈیفینیٹلی نواز لیگ اس کو بھی بڑا متنازع بنائے گی, کیونکہ جس شخص کو آپ لگائیں گے, چاہے وہ سپریم کورٹ کا سٹنگ جج کیوں نہ ہو, چاہے وہ ایڈمرل فصیح کی طرح ایک ریسپیکٹیبل شخص ہے, ان کو متنازع ضرور بنائیں گے. یہ پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے, پوچھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ ہونا ہے, آپ مجھ سے لکھوا لیں اور آپ مجھے پنچایت بلا لیجیے گا, آپ دیکھ لیجیے گا, یہ تو ہونا ہے. اگر جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے آپ اس کو بھی متنازع بنائیں گے؟ بالکل نہیں متنازع بنائیں گے. اس کا جوڈیشل انکوائری کے لیے آپ کو خط لکھنا پڑے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو. چیف جسٹس آف پاکستان اپنی شہادیت کے مطابق کسی بھی جج کو تعینات کرے گا, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے 17 ججوں میں سے آپ ایک جج کے نام, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ایبٹ آباد انکوائری میں یہی ہوا تھا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, ہمیں صرف یہ تھا کہ آپ چیف جسٹس کی شہادیت پہ دیجئے. اب بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو غیر متنازع بنانے کے لیے آپ کو اس فالو کرنا چاہیے اس رولز کو کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو ریفرنس بھیجوا دیجئے. لیکن آئی ڈاؤٹ کہ ریفرنس جائے گا, اور اس لیے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ریفرنس سپریم کورٹ نے یہ ان کو مشورہ دیا تھا ریفرنس کا, ریفرنس نہیں جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب آپ بحیثیت پرائم منسٹر آپ اگر یہ کوئی آپ کمیٹی مقرر کرتے ہیں تو کیا اس پہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو اس پہ اعتماد ہوگا, کیا باقی ساری پاکستان کے عوام کو اس پہ اعتماد ہوگا؟ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ چلے جائیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس, اور ان کو یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ چلے جائیں, وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے کہ کمیشن کی نوعیت کیا ہوئے گی, لیکن ہم کوشش کریں گے پوری اپنی کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. آپ کے خیال میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کو کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اب تو چونکہ معاملہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس, ان کی پٹیشن چلی گئی ہے, سپریم کورٹ پہلے مرحلے میں تو یہ دیکھے گی کہ یہ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں ہے, وہ سنتی بھی ہے یا نہیں سنتی ہے. اگر وہ سنتی ہے تو میں بھی تحقیقات کا عمل وہ خود ہی شروع کر دے. اس پہ نہ ہو تو پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ چونکہ صدر صاحب کا نام ایک بطور الزام اس کے اندر آ رہا ہے, تو وہ کسی بندے کو, کسی فرد کو نامینیٹ نہ کریں. وہ چیف جسٹس صاحب کو چھوڑ دیں, یہ درست کہتے ہیں شیخ صاحب, چیف جسٹس صاحب پہ چھوڑ دیں کہ جناب یہ بڑا حساس معاملہ ہے, میرا نام بھی آتا ہے, فوج اس کے اندر ایک پارٹی بنی ہوئی ہے, ہمارے ایک سفیر کا نام آ رہا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلقات کا معاملہ آ رہا ہے, تو آپ ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک کمیشن قائم کر دیجئے, اور اس پہ میرا خیال ہے پوری قوم کو اعتماد کرنا چاہیے, اور ہوگا اعتماد اس پہ. یہ میرا یہی موقف ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عرفان صدیقی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. شیخ روحیل اصغر صاحب آپ کا شکریہ. شرمیلا فاروقی نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا, شرمیلا صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی صورتحال ہے اس کو اب سمیٹنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں بہت اہم کچھ سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں اس چیز کو اب انشور کرنا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو تاکہ ہمارے ملک کی جو سوورینٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.